ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم۔ ٹیوزڈے کو پاکستانی روپیہ تھا، اس کو ڈپریشیٹ کیا گیا ہے بائی اباؤٹ 4.5%، اور یہ ان لائن ود لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ریکمنڈیشنز تھی، ان کی ابھی ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، مگر یہ چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سیکنڈ ٹائم ان 3 months ہوئی ہے۔ دسمبر میں بھی ڈپریشیٹ کیا گیا تھا، مگر obviously that was not enough to achieve the desired اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی بھی تعارف کے محتاج ہیں، ہی از اے ویری ویل نون اکانومسٹ انٹرنیشنلی، اور پاکستان میں انہوں نے بہت سارے پورٹ فولیوز لیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، اینڈ رائٹ ناؤ ہی از ان سیمی ریٹائرمنٹ۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے اس دفعہ کی ہے ڈپریسیشن 4.5% کی، از دیٹ انف ڈو یو تھنک ٹو اچیو دی آبجیکٹیو، ٹو میک شیور کہ یہ جو اگلے ان کے 2.5 مہینے رہ گئے ہیں اس میں کوئی زیادہ ایشوز نہ کریٹ ہوں؟ دیکھیے، آپ نے یہ بہت مناسب سوال پوچھا ہے۔ جو انڈر لائنگ وجوہات ہیں یہ کرنسی کو گرانے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ جو تجارت کا جو ہمارا خسارہ ہے وہ کم نہیں ہو۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہ تقریباً $5 بلین سے بھی کم سے بڑھ کر $12.4 بلین تک پہنچ چکا تھا، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید تقریباً $16 بلین تک اس سال پہنچ جائے۔ یہ ان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہوگا، اور اس لیے اس بات کی پریشانی ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ کی فائنینسنگ ہم کس طرح آرگنائز کریں گے، لہٰذا ہمیں خود کوشش کرنا ہے کہ اس خسارے کو اب آپ جب کرنسی ڈپریسیٹ کرتے ہیں، ابھی تک جس طرح آپ نے بالکل مناسب کہا کہ 10% ہوا ہے، تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ اس سے ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان میں کچھ اضافہ ہوگا اور امپورٹس میں کچھ کمی آئے گی، اور اس کے نتیجے میں آنے والے مہینوں میں سارا وہ کچھ کم ہو۔ اوکے ڈاکٹر صاحب I just want to quote 2 figures جو میں نے نکالے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے۔ یہ دسمبر تک، جولائی سے دسمبر 2017 تک جو ٹریڈ امبیلنس تھا جی وہ تھا -17.9 تھا۔ انہوں نے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے انہوں نے about 5% ڈپریسیشن کی، اور جولائی ٹو فیبروری دس ایئر یعنی till last month it actually increased to 24.25۔ تو جب 5% سے وہ ایکچوئل انکریز ہوا ہے، تو ڈو یو تھنک another 4.5% will achieve what they think it will achieve؟ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1-2 اور چیزیں بھی کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے کچھ لگژری گڈس پر کیش مارجنز لگائے تھے، اور ریگولیٹری ڈیوٹیز تقریباً 700 سے زیادہ آئٹمز پہ لگائے تھے۔ تو یہ بات تو بالکل آپ جو کہہ رہی ہیں ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جو میجرز تھے پچھلے سال وہ ایڈیکویٹ نہیں تھے۔ اب انہیں اور کچھ کرنا، اگرچہ وہ کرنسی کی ڈپریسیشن کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو انہیں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسپورٹ کو اور انسینٹیوز دیے جائیں اور امپورٹس پہ کچھ اور کنٹرولز لگائے جائیں۔ سب کا یہ اندازہ ہے کہ یہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جی، سوری آئی ڈنٹ گیٹ دیٹ۔ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب امپورٹس کم کرنا ہم کر نہیں سکتے because obviously that is something that we require to run the wheels of the country, right? I mean fuel imports اور fuel کی جو cost ہے انٹرنیشنل پرائز تو بڑھ رہی ہے اب۔ سیکنڈلی جو سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ریلیٹڈ امپورٹس ہیں، as you know they are also going to be inflating our import figure۔ تو یہ 2 چیزوں میں تو امپورٹ مجھے اتنی کم لگتی نہیں آ رہی ہے، حالانکہ لیٹس بی آنیسٹ وہ جو ایکسپورٹ گروتھ ہے دیٹ از ہائر دین دی امپورٹ increase, but that in itself is, as I showed you the data,
وہ فگرز جو ہیں وہ بڑھ ہی رہے ہیں امبیلنس کے, ٹوٹل ٹریڈ امبیلنس کے. جی آپ نے ٹھیک فرمایا. بات یہ ہے کہ امپورٹس میں ابھی تک تقریباً 17% اضافہ, اور ایکسپورٹس پہلی دفعہ 4 سال کے بعد ان میں کچھ اضافہ ہوا ہے. کچھ انڈیکیشن تو یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ انسینٹیو پیکج اناؤنس کیا گیا تھا اس میں کچھ کامیابی تو ہوئی ہے, بٹ اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ آپ کا گیپ کم ہو. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آپ کے جو امپورٹس ہیں ان میں کچھ آئٹمس بہت اسینشل ہیں, جس میں یقیناً اس وقت تیل کی جو امپورٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور وہ آپ کے امپورٹس کا ایک بڑا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایل این جی انہوں نے لنک کی ہوئی ہے, برینٹ کی پرائس تو بڑھ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرنس آئل کی امپورٹ کچھ کم ہو, اور اس کے نتیجے میں اوور آل کچھ اکانومی ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ نے جو سی پیک کا ذکر کیا ہے, اس میں ایک بڑی حیرت انگیز چیز نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ پاور جنریٹنگ مشینری میں 18% امپورٹ کم ہوئی ہے. نا یہ حیرت انگیز بات ہے. ڈاکٹر صاحب جی ٹرانسپورٹ کی تو 40% بڑی ہے, مگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس عنقریب آن لائن آنے والے ہیں. اگلے 1 سال کے اندر تقریباً بہت سے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے, مگر امپورٹ ہی کم ہونا شروع ہو گئی ہے, تو اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید سی پیک میں کچھ سلو ڈاؤن ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, I'll take a short break here. Please stay with us. We'll be right back. Borrowing is becoming more difficult. البتہ انہوں نے پہلے 8 مہینے میں سال کا ٹارگٹ جو تھا بجٹ میں وہ میٹ کر لیا ہے بوروئنگ کا. اب یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ نے اتنی تیزی سے پچھلے 4 سال بوروئنگ کی, اور آپ کا ڈیٹ لیول اب $90 بلین تک پہنچ چکا ہے, تو اس کی ری پیمنٹ جو ہے بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور افسوسناک بات ہے کہ نیٹ جو آپ کی بوروئنگ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور اگلے 2 سال میں اس کے بھی امکانات ہیں کہ آپ نئے لون صرف اس لیے لیں گے کہ پرانے لون کو واپس کریں. تو خطرہ کہ آپ کے پاس جو بوروئنگ کی جو ایبلٹی ہے نیٹ ٹرمز میں وہ متاثر ہو گئی ہے, اور انویسٹمنٹ میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے. لہٰذا خطرہ یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک, جون کے اینڈ تک, حالانکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہ $12 بلین پر, مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر حالات بہتر نہیں ہوئے تو یہ تقریباً $9 سے $10 بلین کی رینج میں آ جائیں گے, جو کہ 2 مہینے سے بھی کم کور ہے. اور یہ بہت ہی پریشان کن سچویشن ہے, اس لیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگلے سال تیل کی قیمتوں میں فردر اضافے کا امکان ہے, تو گیپ کم ہونے کی پاسبلٹیز کم ہیں. تو پاکستان is actually in a very tight situation at this point. تھنک کہ جو ان کے جو یہ میجر لیا ہے انہوں نے 5%, 4.5%, 5% جو انہوں نے 2 دفعہ ڈپریسیشن کی, اباؤٹ ایز یو سیڈ کیومولیٹو 10%. ڈو یو تھنک کہ اس کا ٹارگیٹ امپورٹس کو ٹریڈ امبیلنس کو کم کرنا تھا, ریزروز کو کرنا تھا؟ Major focus, Dr. Saab, of Ishaq Dar as well as Miftah Ismail, who is the de facto finance minister these days. In dono ka jo target, jaise aapne kaha कि it's been to borrow from the external sector. Kya ye depreciation in any way, do they feel that by doing this depreciation, because ye sari international agencies, specifically IMF, badi der se keh raha hai inko कि ye karein. Do you think that would facilitate borrowing? یہ ہے کہ at the end of the day, bottom line is what matters. اگر آپ کے ریزرو لیول 2 مہینے سے نیچے گر گئے تو خطرہ یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, جو ہمارے سافٹ لونز جہاں ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ, وہ کچھ اپنا انفلو کم کر دیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے 8 مہینے میں آئی ڈی اے جو ورلڈ بینک کا سافٹ ونڈو ہے صرف 20% آف دی اینول ٹارگٹ دیا ہے, اور آپ کو اس کے نتیجے میں بڑے مشکل سے آپ کو
ایک کمرشل بوروئنگ کرنی پڑی ہے تقریباً $2 بلین کی، اور اس کا کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا پیریڈ کم ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک لحاظ سے کہ آپ سکوک اور یورو بانڈ سکسیسفلی فلوٹ کر پائے دسمبر میں، وہ بھی $2.5 بلین۔ یہ رائے کہ کنسیشنل فائنینسنگ بہت تیزی سے کم ہو چکی ہے، اور اب آپ جب بورو کریں گے تو ہائی کاسٹ شارٹ ٹرم فائنینس آپ کو ملے گا، اس کے نتیجے میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ بہت تیزی سے بڑھیں گے، تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یو ہیو ٹو کٹ آن امپورٹس اینڈ انکریز ایکسپورٹس۔ اور اگر آپ نے 10% ڈیویلویشن کیا اور صرف ایکسچینج ریٹ انسٹرومنٹ پہ ریلائی کیا تو یہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کو کیش مارجن ریکوائرمنٹس تقریباً سارے امپورٹس پہ لگانا پڑیں گے ایکسپٹ فار پیٹرولیم پروڈکٹس۔ آپ کو منیمم امپورٹ پرائسز انٹروڈیوس، خاص طور پہ ان آئٹمس پر جہاں ریگولیٹری ڈیوٹیز لگے ہیں، اس لیے کہ انڈر انوائسنگ شروع ہو چکی ہے۔ تیسرا، ایکسپورٹس کو آپ کو کیش پیمنٹ دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ صاحب ایف بی آر کچھ مہینے یا سالوں کے بعد ریفنڈ دے گا۔ یو ہیو ٹو ٹیک بگ مووز along with the exchange rate۔ پاسبلی آپ کو شاید اگلے 6 مہینے میں کچھ فردر اضافہ کرنا پڑے گا آپ کے ڈپریسیشن میں۔ پاکستان کی اس وقت فائنینشیل پوزیشن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ Okay, on that extremely disturbing note, we'll take a short break. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ فائنینسنگ پوزیشن جو پاکستان کی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا آپ کہ یہ ان کے پاس جو یہ بجٹ جو بھی آ رہا ہے، آئی تھنک دے وانٹ ٹو پریزنٹ اے بجٹ ان مے، تو وہ ہاؤ کین دے I mean they just have another 2.5 months left ان کے ٹینیئر میں، projections کر رہے ہیں 6 months کی کریں، تو do you think that there is some what should be done at this stage do you think to اگر یہ جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے ہیں elections تو کیا ہونا چاہیے؟ what should be the way forward at this stage because we are also in a political impasse۔ دیکھیے بجٹ کا جو سلسلہ ہے، یہ اگر بجٹ میں تو یہ ان کا چھٹا بجٹ ہوگا، اور اس کی جو پوزیشن ہے کانسٹیٹیوشنلی ہیز ٹو بی کلیریفائڈ، اور آپ کی جو عبوری حکومت آئے گی وہ کچھ مہینے کے لیے ایڈ ہاک بیسس پر بجٹ اپنے خرچے نکال سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد، یقیناً انہیں اپنی جو فسکل پالیسی ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا، اور انہیں پورا حق ہے کہ وہ اپنا بجٹ باقی سال جو ہے بچا ہوا وہ پیش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چھٹا بجٹ لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ لانا چاہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنلی اس کی پوزیشن کلیئر ہے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ کوئی خاص کنسیشنز، ریلیفز اور میجر انکریز ان نیو پروجیکٹس نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ بی اے بزنس ایز یوزول بجٹ، تاکہ 3-4 مہینے کے لیے جو خرچے ہیں وہ نکل آئیں۔ What about Dr. Sahab, what about the amnesty scheme that they are trying to bring for those of us who have assets abroad؟ دیکھیے اس میں بھی لیگل پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے کہ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت elected as well as the senior civil servants, they should be excluded from this amnesty scheme because they have to be totally accountable for whatever they are doing. Okay, but you know ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ they expect about $5 billion from this, so he's actually adding for next year's budget۔ دیکھیے مجھے پاسٹ ایکسپیرینس کے بیسس پر پاکستان کے اپنے جو روپی ایمنسٹی سکیمز رہے ہیں اور دنیا میں جو مختلف کنٹریز نے ایمنسٹی سکیمز اس میں اتنا پیسہ نہیں آتا ہے۔ آپ اگر لانا چاہتے ہیں جس طرح سعودی عربیہ نے لایا ہے، پہلے یو مسٹ ایپریہینڈ
and get to know what are these deposits or investments abroad of different individuals. बट अगर ये पकड़ना शुरू करें डॉक्टर साहब तो वो फिर जिस तरह सऊदी अरेबिया में कहा गया है कि दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वो जो क्राउन प्रिंस है ही वाज स्ट्रेंथनिंग हिज, it has to be done through the judiciary, be done through, and NAB has to have the umbrella of the judiciary. ये उसके बगैर नहीं हो सकता. और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन के बगैर और नॉलेज के बगैर ऑफर स्कीम, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स मेरा नहीं ख्याल है कि $5 बिलियन आएंगे. हमारे पास सालों में जो भी एमनेस्टी स्कीम्स हमने ऑफर किए हैं वो बहुत ही, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब कि ये फॉर फॉरेन एसेट, जी फॉरेन इम्कानात और कम है, इसलिए कि वो फॉरेन एसेट से छुपे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं. जब तक आप उनको देख नहीं लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके पता नहीं कर लेते हैं, उसके बाद में आप एमनेस्टी ऑफर कीजिए तो फिर पैसा आएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर साहब. इट वाज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव. जैसे कि ख़वातीन हज़रात आपने सुना कि ये जो डिप्रिसिएशन की गई है, दिस इज़ प्रॉबली नॉट इनफ, और भी करनी पड़ेगी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आ चुकी थी, उन्होंने कहा था कि अप टू 20-25% जो है वो रुपी ओवर वैल्यूड है. तो अभी भी काफ़ी गुंजाइश है. वी डोंट रियली नो कि क्या सिचुएशन होगी, बट जैसे कि मैंने ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहा था और आपको डेटा दिया था कि जो जुलाई दिसंबर तक के जो ट्रेड इम्बैलेंस था आफ्टर द creation in December, it actually rose by February, तो by about $6 billion. तो ये कुछ छोटी रकम नहीं है, और ये चीज़ जो है ये हमें रखनी पड़ेगी मद्देनज़र कि another depreciation probably will be on the card, especially if we have another government or another after the elections. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.